تمہاری سوچ بہت اچھی ہے صاحب، ایسے لوگ اب دنیا میں کم ہی ملتے ہیں۔ یہاں تو گھر جائیداد کے پیچھے قتل ہو جاتے ہیں اور تم اپنا گھر دینے کو تیار ہو۔ گھر وہی ہوتا ہے نا آنٹی جو انسانوں سے آباد ہو، ویران مکان کو ہم گھر نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اپنے گھر جانا ہے تو تیاری کر لو، شام میں مجھے نکلنا ہے۔ وہ اکھڑا اکھڑا سا جانے کب کمرے میں آیا تھا، اپنے مخصوص لہجے میں بولا، مجھے نہیں جانا۔ اس نے صاف منع کر دیا۔ آنٹی کے ساتھ وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ جس اتوار اسے جانا ہوتا تھا وہ گھڑی دیکھ کر ٹائم گزارتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے چلی جاؤ، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آنٹی نے اس کے چہرے پر پھیلنے والے پانی کے قطرے صاف کیے۔ وہ خاموشی سے مان گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ ازمیر حیدر کے ہمراہ پھپھو کے گھر روانہ ہوئی تھی۔ پھپھو اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھپھو، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ انہیں چادر لیتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں بچے، راشن وغیرہ لینے جا رہی تھی۔ خیر بعد میں لے آؤں گی۔ انہوں نے پیار سے بھتیجے کا چہرہ چھوا۔ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جانے کو اٹھ گئی۔ جاتے وقت اس نے پھپھو کے ہاتھ میں سفید لفافہ تھمایا تھا، جسے انہوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد تھام لیا۔ ازمیر حیران رہ گیا۔ پرسوں ہی اس نے صاحب کو پے دی تھی اور اس نے بالکل اسی طرح بند لفافہ لا کر اپنی پھپھو کو دے دیا تھا۔ کیوں کرتی ہو تم ان لوگوں کے لیے یہ سب؟ بہت قدر کرتے ہیں وہ تمہاری۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کے منہ سے نکلے الفاظ صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ وہ ہیں میرے اپنے، ان کے لیے کچھ کرتی ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ جواباً اس نے مخصوص انداز میں گھورا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ گھر میں روزہ صرف ازمیر کا یا اس کا ہوتا تھا۔ آنٹی کی میڈیسن ضروری تھی اور رحیم بھائی شوگر کے مریض تھے۔ روزہ ہونے کے باوجود وہ اپنے تمام کام روٹین کے مطابق کرتی، بلکہ اب شام میں کچن میں اضافی 2 گھنٹے مسٹ تھے۔ اس کے سر میں درد تھا، وہ کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہ کھا سکی اور نماز پڑھتے ہی لیٹ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ خلاف معمول اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر آنٹی فکر مند ہوئی۔ ہاں بس سر میں درد ہے، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے لو بچے۔ جی اچھا، وہ کہہ کر خاموشی سے لیٹی رہی، مگر باہر سے جب ازمیر کے تیز لہجے کی بولنے کی آواز آئی تو اٹھ بیٹھی۔ ازمیر نماز کے بعد کھانا کھاتا تھا۔ صبح ہی رحیم بھائی نے اسے کہا تھا آج ازمیر نے کوفتے کھانے ہیں، مگر وہ بھول گئی تھی۔ وہ فٹافٹ اٹھی اور کچن میں بھاگی۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیار کر دیتی ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ میڈم، آپ کو یہ کام کرنے کی پے ملتی ہے، آرام کرنے کی نہیں۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ایک تو سر درد، اوپر سے اس کی پھٹکار۔ صاحب کا دل بھر آیا۔ صاحب بیٹی کی طبیعت اچھی نہیں تھی، اس لیے شاید وہ نہ بنا سکی۔ رحیم بولا، رحیم بھائی میں آپ کو اس کی فیور کے لیے تنخواہ نہیں دیتا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ انہیں بھی سناتا ماما کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی شروع سے ہی عادت تھی کھانے میں 10 منٹ بھی دیر ہو جائے وہ غصہ کرنے لگ جاتا۔ ازمیر، اپنا لہجہ نرم رکھا کرو۔ تم انہیں تنخواہ دیتے ہو، مگر مت بھولو صاحب یہاں کک کے لیے نہیں آئی۔ ماما آپ جانتی ہیں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جس دن کوفتے بنتے ہیں میں کوئی چیز نہیں کھاتا، اور آپ کی چہیتی نے آج پکوڑوں میں نمک تیز کر دیا تھا، اسی لیے حلق سے نہیں اترے۔ اس کے سر میں درد تھا، تم تھوڑا احساس کر لیتے اس کی تکلیف کا، آنٹی نے لتاڑا۔ 15 روزے گزر گئے تھے مگر گرمی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ صاحب شام تک نڈھال ہو جاتی۔ آنٹی کو احساس تھا گرمی کے روزے، اوپر سے اتنا کام۔ ازمیر کو بھی ہر کام وقت پر چاہیے تھا۔ رحیم بھائی بیمار تھے، سو اس گھر کی 90% کاموں کی ذمہ داری صاحب پر تھی۔ اسے پھپھو کی یاد آ رہی تھی، وہ بیمار تھی، پھپھو کی محنت پر ان کا گھر چلتا تھا۔ گھر میں پیسوں کی تنگی تھی۔ آج جب ازمیر نے اسے سفید لفافہ تھمایا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ ابھی 10 دن باقی تھے۔ اس نے چہرے پر الجھن لیے ازمیر کو دیکھا۔ ماما نے عید کی تیاری کے لیے دیے ہیں تمہیں، جو خریدنا ہو لے لینا۔ اس نے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور تیز قدموں سے چلا گیا۔ اس کے لیے عید کی تیاری سے زیادہ پھپھو اہم تھی۔ وہ ہر پے سے اپنی ضرورت کے لیے رقم نکال کر باقی پھپھو کو دے آتی۔ وہ تیزی سے ازمیر کی طرف گئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ آپ مجھے پھپھو کی طرف چھوڑ دیں گے؟ ملازم ہوں تمہارا کہ اپنا آفس چھوڑ کر تمہیں سیر کراتا پھروں؟ اس سے زیادہ اچھے لہجے کی امید رکھنا بھی بے سود تھا۔ وہ مایوسی سے پلٹ گئی۔ آ جاؤ، چھوڑ دوں گا۔ اب اگر وہ منع کرتی تو ازمیر نے اسے ذلیل کر دینا تھا، سو وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔
صبح صبح کون سی آفت آ گئی پھپھو سے ملنے کی؟ وہ بیمار ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ چپ ہو گئی۔ تمام سفر خاموشی سے کٹا۔ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس کیونکہ مجھے 10 بجے میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ فرما برداری سے اندر آ گئی۔ پھپھو واقعی کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، آج آپ جاب پر نہ جائیں۔ گھر کیسے چلے گا صاحب؟ کرائے کے لیے مکان مالک دروازہ پیٹنے لگتا ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے آپ کو، دفع کرے اس مکان کو، آپ ابو کے گھر شفٹ ہو جائیں، مگر آپ نہیں مانتی۔ صاحب تجھے پتا ہے نا تیرے پھوپھا پہلے ہی اس مکان پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ پھوپھو پلیز کیوں ضد پر اڑی ہیں؟ مجھ سے آپ کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اچھا یہ لے، کچھ پیسے ہیں۔ اس نے ازمیر کی دی رقم ان کے حوالے کی، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ازمیر غصے سے دانت کچکا کر رہ گیا۔ وہ جب بھی اسے پیسے دیتا وہ سارے پیسے لا کر پھوپھو کو تھما دیتی۔ واپسی پر وہ اس کی کلاس لے رہا تھا۔ میری ضرورت ہی کیا ہے، 3 وقت روٹی وہ بھی آپ کی مہربانی سے مل جاتی ہے، مگر پھوپھو کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد وہ مما کو صاحب کی باتیں بتا رہا تھا۔ میں اسے عید کے لیے خود کپڑے دلوا دوں گی۔ وہ جانتی ہے آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں گی، تبھی وہ تمام پیسے ہر ماہ جا کر اپنی پھوپھو کے ہاتھ پر رکھاتی ہے۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ کیوں بھیجا ہے انہوں نے صاحب کو یہاں؟ وہ بہت خوددار بچی ہے، آج تک کبھی اس نے اپنی اتنی سی ضرورت کا اظہار تک نہیں کیا۔ اگر وہ اپنی خوشی سے وہ رقم اپنی پھوپھو کو دے دے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ اب تک اس کی پلاننگ نہیں سمجھ رہی؟ سب سمجھتی ہوں، اگر وہ لالچی ہوتی تو کبھی اس گھر کو اپنا سمجھ کر تمام ذمہ داریاں نہ اٹھاتی، کیونکہ وہ گھر میں صرف میرے لیے آئی ہے، مگر اب تمہارا بھی سارا کام کرتی ہے۔ مجھے اپنے کسی کام کے لیے اس کی ضرورت نہیں، میں خود کر سکتا ہوں۔ ہاں تبھی تو اگر افطاری میں تمہاری فرمائشی لسٹ میں ایک چیز کی کمی رہ جائے تو تم اس پر چلاتے ہو۔ ہاں کیونکہ کوکنگ وہ کرتی ہے۔ کیا تم اسے یہ کہہ کر اس گھر میں لائے تھے کہ کچن کا کام بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ آپ مجھ سے کیوں اس کے لیے بحث کر رہی ہیں؟ ماما میں آپ کا بیٹا ہوں اور وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ میری بہت کچھ لگتی ہے، ماما کے لہجے میں خفگی اتری، اور اب میں خود چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ واٹ؟ آپ اس کے آنے سے کافی بہتر ہو گئی ہیں، کوئی اور اس طرح آپ کی کیئر نہیں کر سکتا جیسے وہ کرتی ہے۔ وہ انجانے میں ہی صحیح مگر اعتراف کر گیا تھا۔ ہاں مگر مت بھولو اس نے اپنی عمر بھر گنوانے کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ مسز وسیم آئی تھی، انہیں صاحب اتنی پسند آئی کہ وہ اپنے بیٹے کا پرپوزل لے آئی ہیں۔ ماما یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے اس کی شادی کرنا، ہم نے اسے صرف ایز اے سرونٹ رکھا ہے، شادی کی فکر اس کی پھوپھو کریں گی۔ جن کا اپنا گھر اس لڑکی کی محنت پر چلتا ہو وہ کبھی اس کی شادی کا نہیں سوچیں گی۔ اگر اس کی پھوپھو نے سوچ بھی لیا تو اس کا لالچی شوہر کبھی نہیں مانے گا۔ ماما یہ مسئلہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرے لیے اس بات کو ایشو بنانا غیر اہم ہے، مگر میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں چاہتی ہوں صاحب کی شادی ہو جائے، میرے دل میں اس کے لیے وہی فیلنگ ہے جو تمہارے لیے ہے۔ ماما جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ لڑکی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ بولا، تم اس قدر سیلفش کیوں ہو رہے ہو؟ اگر ہم اتنے عرصے کسی جانور کو بھی اپنے پاس رکھ لینا تو ہمارے اندر اس کے لیے بھی ہمدردی اور محبت جنم لے لیتی ہے، اور تم دن رات وہ تمہارے سامنے ہے، کیا اتنا عرصہ کافی نہیں کسی کو جاننے کے لیے؟ مجھے اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کی وجہ سے اسے یہاں برداشت کر رہا ہوں۔ وہ سخت خراب موڈ لیے باہر نکلا۔ باہر اسے صاحب مل گئی تھی جو ماما کے لیے دودھ کا گلاس لا رہی تھی۔ مائنڈ اٹ صاحب بیبی، میں تمہیں یہاں اپنی ماما کی کیئر کے لیے لایا ہوں، تمہارا رشتہ کرانے نہیں۔ جس کام کے لیے تم یہاں ہو صرف اسی پر توجہ دو، امیر لڑکے پھنسانے کا کام تم اپنے گھر لوٹ جانے کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ صاحب اس کی ہر بات برداشت کرتی مگر وہ اس حد تک اس کی تذلیل کرے گا یہ نہیں سوچا تھا۔ میں یہاں آپ کی سرونٹ ہوں مسٹر ازمیر حیدر، مگر میرے کردار پر انگلی اٹھانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ شٹ اپ! اچھی طرح سمجھتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو اپنے یتیمی کا رونا رو کر کس طرح دوسروں کو پھنساتی ہو۔ جب مجھ پر بس نہ چلا تو تم نے فیضی پر تیر چلانے شروع کر دی۔ اس نے صاحب کی ذات کے پرخے اڑا دیے تھے، صاحب سے مزید وہاں رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ آنٹی کے لیے اس کے ہر رویے کو برداشت کرتی تھی مگر اب اپنی ذات پر انگلی نہیں سہ سکتی تھی۔ آنٹی پر اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، ان کو دودھ پلا کر میڈیسن دے کر معمول کے مطابق اس نے تمام کام کیے، مگر سورج نکلتے ہی وہ خود ہی اس گھر سے نکل آئی۔ وہ سیدھا اپنے گھر آ گئی تھی جو اس وقت اجاڑ کسی کھنڈر کی صورت بکھرا پڑا تھا۔ روزہ ہونے کے باوجود اس نے صفائی کی ٹھانی، گھر کو صحیح حالت میں لاتے اسے دوپہر ہو گئی۔
2 کمروں پر مشتمل 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر اسے محلوں سے زیادہ عزیز تھا کیونکہ ابو نے محنت اور محبت سے بنایا تھا۔ کھلا گھر دیکھ کر اس کی پڑوس کی خالہ وحیدہ بھی آ گئی۔ صاحب، تم واپس آ گئی؟ ہاں خالہ، کب تک کسی پر بوجھ بنتی؟ جب زندگی گزارنی ہی اکیلے ہے تو پھر آج سے ہی صحیح۔ تمہارا روزہ ہے بچے؟ انہوں نے گرمی سے ہوتے برے حال کے پیش نظر پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم افطاری ہمارے ساتھ کرنا آج۔ ان کی محبت دیکھتے ہوئے وہ مان گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو انہیں لگا صاحب کچن میں ہوگی۔ اگر 10 بج گئے تو انہیں لگا شاید وہ اپنی پھوپھو سے ملنے گئی ہوگی۔ سارا دن گزر گیا تو ان کی فکر بڑھ گئی۔ ازمیر کو شوق لگا جب افطاری کی ٹیبل پر اس کی فرمائش کی کوئی چیز نہ تھی۔ رحیم بھائی، میں نے آپ کو صبح کیا کہا تھا؟ بھیا، مجھے جو بنانا آتا تھا میں نے بنا دیا۔ صاحب بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ کیا؟ صاحب گھر نہیں تو کہاں ہیں؟ وہ ایک دم اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں۔ ازمیر افطاری چھوڑ کر ماما کے روم میں آیا۔ ماما، صاحب کہاں ہیں؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، مجھے کیا علم وہ کہاں ہیں، مگر یہ ضرور پتہ ہوگا کہ وہ کیوں گئی ہے۔ ماما کا لہجہ کھردرا اور الفاظ چپتے ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑا گیا۔ مجھے نہیں پتہ۔ تم نے کل رات اسے کیا کہا تھا؟ ازمیر، یقیناً کوئی ایسی بات کہی ہے تم نے جو وہ سہ نہ سکی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اسے۔ اس قدر غیر ذمہ دار لڑکی ہے، بنا بتائے کیسے جا سکتی ہے؟ ماما کو اس وقت اس سے بحث کرنا مناسب نہیں لگا۔ وہ خاموشی سے افطاری کرنے چلا گیا۔ اندازہ ہوا آپ کو وہ کتنی سیلفش ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ ماما کے پاس آیا تھا۔ تمہیں اس بات پر غصہ ہے کہ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بنا بتائے چلی گئی؟ اس بات کی فکر نہیں وہ کہاں گئی ہے؟ آف کورس وہ اپنی پھوپھو کے گھر ہوگی۔ نہیں گئی وہ وہاں پر۔ میں نے فون کیا تھا مگر انہیں یہ نہیں بتایا کہ صاحب یہاں بھی نہیں۔ انہوں نے فون اٹھاتے ہی پہلا نام اس کا لیا تھا۔ مجھے بہانہ بنانا پڑا اور کہا صاحب سو رہی ہے۔ تم نے میرا دل دکھایا ہے، مجھے پتہ نہیں وہ تنہا لڑکی کہاں ہوگی۔ ماما کا لہجہ بھیگ گیا۔ آئی ایم سوری ماما، میں سمجھ ہی نہ سکا آپ اسے اتنا چاہتی ہیں۔ میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ میں جانتی ہوں وہ کہاں ہوگی، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اب نہیں آئے گی۔ تمہاری باتوں نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور اچھا ہے نہ ہی آئے وہ۔ کتنے دعوے سے لائی تھی میں اسے کہ اس کا خیال رکھوں گی، حفاظت کروں گی۔ وہاں اس کی پھوپھو کا شوہر اس معصوم کا دل چھلنی کیے رکھتا ہے، اور یہاں میرا اپنا بیٹا۔ ازمیر، تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کیوں تمہاری ہر تلخ بات کو سہ لیتی ہے؟ کیونکہ وہ تمہارے اندر کی توڑ پھوڑ سے واقف ہے، تمہارے دکھ کو سمجھتی ہے۔ اس کے دل میں تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کو لے کر بہت ہمدردی ہے۔ تانیہ نے جو کیا اس کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ ہر روز اپنے لفظوں کی تیر چلا کر اسے زخمی کرتے ہو۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ پلیز آپ روئے مت، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر گئی ہوگی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی سہارا نہیں۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ اس نے بے تابی سے پوچھا، اور جیسے ہی اسے ایڈریس ملا وہ سیدھا صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ بنا نوک کیے سیدھا اندر چلا گیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے دعا ختم کرتے جائے نماز سمیٹی تو سیدھی نظر ازمیر پر ٹھہری۔ آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، صرف سنجیدگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماما کو اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ بغیر بتائے تم گھر چھوڑ کر آ گئی، مجھے بتایا تھا تم نے؟ مسٹر ازمیر حیدر، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں، محض ملازمت کرتی تھی آپ کے گھر۔ جب مجھے لگا کہ اب مزید میں وہاں نہیں رہ سکتی تو آ گئی۔ تمہاری تقریر سے متاثر ہونے نہیں آیا، تمہیں لینے آیا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ کیا دھونس تھا، جب دل چاہا ذلیل کر دیا۔ کتنا عجیب شخص تھا یہ۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ گھر لاک کرو اور چلو۔ میں کہہ چکی ہوں نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بھی اڑ گئی۔ ازمیر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے سختی سے اس کی نرم کلائی مضبوطی سے ہاتھ میں تھامی اور زبردستی اسے باہر گاڑی تک لے آیا۔ بیٹھو شرافت سے۔ یہ کیا زبردستی ہے؟ میں نے نہیں جانا۔ شٹ اپ۔ تم جاؤ گی۔ میں ماما کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اور اس کے لیے مجھے ساری دنیا کو آگ بھی لگانی پڑ جائے تو میں لگا دوں گا۔ تم کیا چیز ہو، معمولی سی لڑکی؟ اب مزید تماشا بنانے سے بہتر ہے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے یہاں کے لوگوں کے فضول سوال نہیں سہنے۔ صاحب کا دل بھر آیا۔ اس شخص نے کتنا گرا دیا تھا اسے۔ کیا سمجھتا تھا اسے؟ محض اپنے گھر اور ماں کی ضرورت، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی؟ ارے صاحب بچے، تم کہاں جا رہی ہو؟ وحیدہ خالہ اس کے لیے شاید کچھ لے کر آئی تھی۔ اسے یوں گاڑی کے قریب کھڑا پا کر فکر مندی سی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ان کا اشارہ اب ازمیر کی طرف تھا۔
زہرا آنٹی کے بیٹے ہیں، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خالہ میں ان کو دیکھنے جا رہی ہوں، آپ پلیز گھر کو تالا لگا دیں، میں آپ سے چابی بعد میں لے لوں گی۔ یہاں مزید کھڑے ہو کر تماشا واقعی بننا تھا۔ ازمیر نے وہی کرنا تھا جو اس نے سوچا تھا، سو وہ بے بس ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے اکیلے ہونے کا، میرے سر پر کوئی صاحبان نہیں، بے آسرا ہونا، اسی لیے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی مگر ازمیر نے اس کی فضول سی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لب بھیجے تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے لب ہلے۔ ماما کے سامنے جانے سے پہلے یہ چہرہ دھو لینا، انہیں قطعی یہ پتہ نہ چلے کہ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بنا لایا ہوں۔ میں آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں۔ اس شخص کے لیے جو خوف دل میں تھا پتہ نہیں کہاں جا سویا تھا۔ ہونا پڑے گا تمہیں میرے حکم کا پابند، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور تم جانتی ہو یہاں صرف میری چلتی ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے اس گھر میں، تم یہیں رہو گی، اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے اس گھر سے قدم باہر نکالتی ہو، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ کس حیثیت سے حکم دے رہے ہیں؟ ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں آپ کی ہر بات مانوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ اپنی ہمت پر خود حیران تھی۔ تم صرف میری مرضی کی تابع ہو، اور بس۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا، پھر گاڑی سے اتر گیا۔ بہتر ہوگا اندر جانے سے پہلے اپنا چہرہ اور لہجہ دونوں درست کر لو۔ تمہاری اتنی بکواس صرف ماما کے لیے برداشت کی ہے، میں نے آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر عادت ڈال لیں ازمیر صاحب اس بکواس کی، کیونکہ اب صاحب ریاض بھی پہلے کی طرح ہر بات نہیں سہے گی۔ اس کے انداز میں جواب دیتی وہ آگے بڑھی مگر اس کے بازو پر سخت گرفت نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے سامنے دوبارہ اتنی زبان چلائی نا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا، ایڈیٹ لڑکی۔ وہ بری طرح غرایا، مگر صاحب ڈری نہیں تھی۔ زبردستی بازو چھڑاتی اندر چلی گئی اور سیدھی آنٹی کے پاس جا کر رکی، جو اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ صاحب نے ان کی مدد کی اور پھر ان کے سینے میں سر چھپا کر رو دی۔ بس بچے روزے کی حالت میں نہیں روتے۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں بہت بری ہونا صرف اپنی ذات کے سکھ کے لیے آپ کو دکھ دیا، معاف کر دیں مجھے۔ تم کیا ہو صاحب، میرے دل سے پوچھو۔ تم چلی گئی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے تمہارے بنا جینے کی تو عادت ہی نہیں رہی، میں ادھوری ہوں تمہارے بغیر۔ وہ کافی دیر ان کی گود میں سر چھپائے لیٹی رہی۔ اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دل ہلکا ہو چکا ہے تو کھانا بنا دے، 1.5 گھنٹہ ہے روزہ کھلنے میں۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں مخاطب تھا۔ صاحب نے اس سے نہ ڈرنے کا عہد کر لیا تھا مگر وہ آنٹی کے سامنے اس شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، آنٹی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ازمیر، ابھی تو وہ آئی ہے۔ ماما، ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ اس کی جاب کا حصہ ہے، پلیز اسے کرنے دیں۔ اٹھیں میڈم، رحیم بھائی کچن میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسے سخت لہجے میں حکم دیتا پلٹ گیا۔ 20 روزے گزر چکے تھے، آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا، آج 21ویں رات تھی۔ وہ عبادت کرنے کے لیے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ 1:30 بجے اسٹڈی روم کی لائٹ آن دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، شاید رحیم بھائی لائٹ آف کرنا بھول گئے تھے۔ مگر جب اندر آیا تو وہ ٹھہر سا گیا۔ وہ جائے نماز بچھائے دونوں ہاتھ پھیلائے جانے اللہ سے کیا طلب کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ ایک لمحے صاحب کے چہرے پر ایک انجانی سی چمک نظر آئی، وہ نظر نہیں ہٹا سکا، پھر وہ خاموشی سے مڑ گیا، مگر سحری تک وہ اس لمحے کی گرفت سے نہ نکل سکا۔ رات 1:30 بجے تم اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی؟ سحری میں عموماً وہ دونوں ہی اٹھتے تھے تو اسے اس وقت صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا پڑی۔ 21ویں رات تھی، اسی لیے نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ اب سہمی سہمی نہیں بلکہ پورے اعتماد سے جواب دیتی تھی۔ وہ کہتی کچن میں چلی گئی اور خود بھی سحری کرنے لگی۔ سنو، تم سحری کے بعد جا کر سو جاؤ، باقی کام رحیم بھائی کر لیں گے، تم رات بھر سے جاگی ہوئی ہو۔ میں یہاں کام کے لیے ہی لائی گئی ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے جسے انجام دینا میرا فرض ہے۔ آپ کی ہمدردی کا شکریہ۔ اتنے نرم لہجے کے جواب میں اتنے سخت الفاظ اس کا استقبال کریں گے اسے امید نہیں تھی۔ کہا ہے نا تم سے کہ مجھ سے زبان نہ چلایا کرو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے حق میں۔ اس سے زیادہ اور کیا برا کر سکتے ہیں آپ جو اب کر رہے ہیں؟ اس نے چائے کا کپ پٹکا تو ازمیر کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ تم سے ہمدردی کرنی ہی نہیں چاہیے، مرو میری بلا سے۔ صاحب کو اس کے امور کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کچن کا کام سمیٹا پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا وہ کب تک سوتی رہی۔ ازمیر کی آواز اس کے قریب گونجی تو اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ آنکھیں کھولی تو وہ واقعی روم میں موجود تھا اور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ ماما کو ایکسرسائز کروا رہا تھا۔ صاحب یکدم اٹھ بیٹھی، دوپٹہ اٹھا کر کندھوں اور سر پر پھیلایا، گھڑی کی طرف دیکھا جو 1:30 بجا رہی تھی۔ اور گوڈ میں اتنا بے خبر سوئی،
جانے آنٹی نے ناشتہ بھی کیا ہوگا کہ نہیں؟ اگر آپ کی نیند پوری ہو چکی ہے تو پلیز ماما کے لیے لنچ بنا دیں۔ وہی طنزیہ انداز، مگر اس کی نظر اس پر نہیں تھی۔ وہ کپڑے دور کرتی اٹھ گئی۔ عجیب سی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میری آنکھ نہیں کھلی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ آپ مجھے جگہ دیتی۔ وہ گھنے سلکی بالوں کو کیچر میں جگڑ رہی تھی، مگر اس طرح کہ دوپٹہ بھی سر سے نہ ہلے۔ اٹس اوکے جانو، آئی نو تم رات بھر سوئی نہیں تھی، اس لیے جگانا مناسب نہیں لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، حکمیہ لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ ماما کے لیے سوپ بنا لاؤ۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر تھی۔ ازمیر حیدر کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز بے خبر سوتے رہنا، وہ یہ سوچ کر ہی بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ازمیر حیدر اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ غصہ، نفرت، اجنبیت اس کی آنکھوں میں ہما وقت ہوتی تھی، مگر اس کے علاوہ کسی اور نظر سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی سوپ بنانے لگی جب وہ اس کے سر پر آن پہنچا۔ رحیم بھائی، آج افطاری میں صرف جوس لوں گا میں، اور کچھ نہیں بنائیے گا۔ رحیم بھائی، کھانے میں کیا بنانا ہے؟ اکثر ہی وہ انڈائریکٹ بات کرتے تھے اور ذریعہ رحیم بھائی ہوتے تھے۔ بیچارے وہ خام خواہ پس جاتے۔ کچھ نہیں بنانا، اپنے لیے جو بنانا ہو بنا لینا، میں کھانے میں کچھ نہیں لوں گا۔ اس قدر چٹورا انسان اگر منع کر رہا تھا ہر چیز سے، ضرور کوئی وجہ تو ہوگی۔ روز دہی بڑے، پکوڑے، سموسے، آلو چھولے اور جانے کیا کیا بنوانے والا آج صرف جوس سے افطاری کرے گا؟ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی صاحب نے تھوڑے سے فروٹ اور جوس افطاری کے وقت ٹیبل پر سجائے، مگر اس نے واقعی صرف جوس پیا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ کچھ بناؤ آپ کے لیے کھانے میں؟ وہ نماز سے لوٹا تو اس نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ تمہارے کان خراب ہیں یا یادداشت؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ یہ شخص اس کے ساتھ کتنا بھی برا سہی، مگر وہ دل سے کبھی بھی اسے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ ایک ہمدردی تھی جو اسے ازمیر سے محسوس ہوتی تھی۔ آج 26واں روزہ تھا اور حسب معمول سحری کے بعد کچھ گھنٹے آرام کر کے وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ صاحب ماما کے لیے ناشتہ لے جا رہی تھی جب ازمیر اس کے سامنے آن رکا۔ ماما کو بتا کر 2 منٹ میں آؤ، میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ ہر بات کے جواب میں سوال مت کیا کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جسٹ 2 منٹس، اوکے؟ وہ سر جھٹکتے آنٹی کو ناشتہ دے کر انہیں بتا کر گاڑی میں آ گئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں جانا ہے؟ پلیز اسٹاپ اٹ، میرے سر میں شدید درد ہے، اسی لیے اب دوبارہ مت بولنا۔ وہ خاموشی سے ونڈو سے بھاگتی دوڑتی گاڑیاں دیکھنے لگی۔ جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے کوٹ میں خود کو پایا۔ نیچے اترو، سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ مگر ہم یہاں… خاموشی سے اترو۔ دروازہ پٹک کر وہ باہر آ گئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں آ کر جو حقیقت اسے معلوم ہوئی وہ صاحب کی دنیا ہلانے کو کافی تھی۔ صاحب، سائن کرو پلیز۔ وہ شاید لوگوں کی وجہ سے نرم لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ بیٹی سائن کرو۔ اس آواز پر وہ چونکی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا تھا۔ یہ کیسے کر سکتی تھی وہ؟ اس کی اجازت کے بنا اس کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، زبردستی کرے گا؟ لاچار اسے سائن کرنے پڑے، مگر واپسی پر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنا گر جائیں گے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب تو تم خود سوچ سکتی ہو کہ تم میری تابعہ ہو اور میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ صرف اسی لیے کہ میں آپ کے گھر سے چلی گئی تھی آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ یہ سزا تمہیں تمہاری زبان درازی کی وجہ سے ملی ہے مسز صاحب حیدر۔ اب تو تم یہ نہیں کہہ سکتی میرا کوئی حق نہیں تم پر حکم چلانے کا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ کے اندر اتنا گرا ہوا انسان ہے۔ میرا سر مت کھاؤ، خاموشی سے بیٹھو، وہ اسے ڈانٹتا ہوا بولا، اور گھر کے گیٹ تک ڈراپ کر کے خود آفس چلا گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا، صرف اتنا تھا ذہن میں ماما اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کل مسز وسیم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے یہ ڈیسیژن لیا تھا۔ مسز وسیم چاہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے صاحب کو، اور ماما مان جاتی، کیونکہ وہ صاحب سے محبت کرتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ازمیر حیدر اپنی ماما کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور ماما کی خوشی کا نام صاحب تھا۔ اسے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہ آیا صاحب کو مستقل اپنے گھر میں روکنے کا، سو اس نے رات بھر جاگ کر یہ فیصلہ کیا اور صبح ہوتے ہی صاحب کو لے کر کورٹ پہنچا۔ اب وہ مطمئن تھا دنیا کی کوئی طاقت صاحب کو اس گھر سے نہیں لے جا سکتی تھی، مگر صاحب کے لیے پل پل سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ وہ آنٹی کو بتائے تو کیسے؟ اس نے ازمیر کے ہر کام سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ شام میں افطاری پر صرف فروٹ چاٹ کی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی، وہ خاموشی سے سہ گیا۔
مگر نماز کے بعد آیا تو علم ہوا کھانا آج بنایا ہی نہیں گیا۔ غصے سے اس کے اعصاب جواب دے گئے، اور جیسے ہی صاحب مما کے لیے دودھ لینے رات کو کچن میں آئی تو وہ اس کے پیچھے وہاں موجود تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب بھی تمہارا نخرہ اور غرور نہیں ٹوٹا؟ حالانکہ اب تو تمہیں مزید دل جمی سے میری خدمت کرنی چاہیے کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ اس کا اندازہ ازمیر کو تب ہوا جب اس نے ازمیر کو زہریلی نظروں سے گھورا۔ اسے لمحہ بھر افسوس ہوا کہ اس نے اپنی ضد میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، مگر دوسرے ہی پل وہ نارمل ہو گیا۔ تمہارے گھورنے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ انسنی کرتی باہر نکل رہی تھی کہ اس نے راستہ روکا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ صاحب۔ شرافت؟ اچھی طرح جان گئی ہوں آپ کو اور آپ کی شرافت کو بھی۔ ریلی؟ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تم مجھے اچھی طرح جان گئی ہو، آگے مشکل نہیں ہوگی۔ وہ قدرے جھک کر بولا۔ میری بے بسی کا اتنا مذاق نہ اڑائے ازمیر حیدر کہ میں جان دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس کی بات کے جواب میں ایک زوردار تھپڑ ملے گا اسے، یہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی، اس کے بعد اگر تم نے میرے سامنے یہ لہجہ اور آواز استعمال کیا تو… وہ مٹھیاں بھینچتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے مضبوط اور سخت ہاتھ کا نشان اس کے سفید گال پر ثبت ہو گیا تھا۔ دوپٹے سے کور کرتی وہ آنٹی کو میڈیسن دے کر اسٹڈی میں چلی گئی۔ ساری رات اس نے اللہ سے رو رو کر دعا کی تھی۔ سحری میں وہ اس کے لیے ٹیبل پر تمام چیزیں رکھ کر خود صرف چائے کا کپ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ازمیر آیا تو سحری ٹیبل پر تیار تھی، مگر وہ خود نہیں تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا، پھر ماما کے روم میں آیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو جاری تھے۔ وہ ایک انجانی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ اس سے سحری میں ایک نوالہ تک نہیں کھایا گیا۔ اس کے جانے کے بعد صاحب نے ٹیبل سے تمام چیزیں سمیٹی۔ وہ اب برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آیا تھا۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ روزہ نہیں چھوڑتی۔ اس نے محض سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر سحری کیوں نہیں کی؟ کچھ کھایا بھی نہیں۔ کھایا تو آپ نے بھی کچھ نہیں۔ انجانے میں صحیح دونوں ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ اس کا جواب ازمیر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ بہت دکھی ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ ریئلی؟ تم اتنی فکر کرتی ہو میری تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ تمہارا خیال رکھنا چاہیے نا۔ تم بھوکی رہو گی تو میں کیسے کچھ کھا سکتا ہوں؟ اس نے سرد نظروں سے گھورا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ رات غصے میں تم پر ہاتھ اٹھ گیا تھا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ یہ تو آپ کا حق ہے نا۔ اسی حق کو جتانے کے لیے تو آپ کو اتنا اہم فیصلہ کرنا پڑا۔ اب شرمندگی کیسی؟ وہ اس کے برابر سے نکل کر کمرے میں جا گھسی۔ سارا دن وہ خاموش رہی تھی۔ صاحب ازمیر آفس نہیں گیا؟ ازمیر کو لاؤنج میں پا کر زہرا آنٹی نے اسے مخاطب کیا۔ صبح گئے تو تھے، شاید جلدی آ گئے۔ پتہ نہیں، مجھے وہ پریشان لگ رہا تھا، کل سے جانے کیا بات ہے۔ میری زندگی کا سکون برباد کر کے وہ خوش ہیں۔ آنٹی کو وہ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ سوچ سکی۔ صاحب تم دونوں میں پھر سے کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ تمہارا چہرہ بھی اترا اترا سا ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، میں تو اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ پھر رات تمہارے چہرے پر نشان کیسا تھا جو تم چھپا رہی تھی مجھ سے؟ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی جتنی صاحب سمجھ رہی تھی۔ پلیز آنٹی مت پوچھیں کچھ۔ ٹھیک ہے، مجھے باہر لے چلو، میں ازمیر سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی ہوں۔ میں یہاں حاضر ہوں ماما جانی، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ وہ بہت لائٹ موڈ میں ان کے کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ اس کی شکل دیکھ کر صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ باہر نکل آئی۔ برائے مہربانی جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ اس کی آواز پر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور کچن میں آ کر رحیم بھائی کی ہیلپ کرانے لگی۔ میں صرف آپ کا نہیں اس کا بھی مجرم ہوں، مگر ماما مجھے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا صاحب کو اس گھر میں روکنے کا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا اگر وہ پھر سے گھر سے چلی جاتی تو کہیں آپ کی طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائیں۔ اس کے آنے سے آپ میں جو امپروومنٹ مجھے نظر آئی ہے، اس کے بعد یہاں سے صاحب کا جانا مجھے منظور نہیں تھا۔ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی خواب ہیں، مگر میں نے سب چکنا چور کر دیے۔ پلیز ماما، میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بنا یہ قدم اٹھایا۔ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار ذکر تو کرتے۔ اب علم ہوا مجھے کہ کل سے صاحب مرجھا کیوں گئی ہے۔ یہ بندھن زبردستی نہیں جڑتے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ پلیز ماما ٹیل می، اب میں کیا کروں؟ آپ کہتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ زہرا حیدر کی گود میں سر رکھ کر ان سے اپنے دل کی تمام کیفیت بیان کر رہا تھا۔ ازمیر میں تم سے ایک بات کہوں، مانو گے؟
کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے تم اپنا دل ٹٹولو، اپنے اندر جھانکو۔ کیا واقعی تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے؟ نکاح وقتی جذباتی بندھن نہیں ہے عصمیر، عمر بھر کا ساتھ ہے۔ تم اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو مگر وقت کے ساتھ ساتھ تم اس کے عادی ہو گئے ہو۔ تم محض انا کی تسکین کے لیے کہتے ہو کہ تم نے یہ قدم میرے لیے اٹھایا، ورنہ حقیقت میں تمہیں اس کے بنا رہنے کی عادت نہیں رہی، ورنہ تم 3 دن میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ کر واپس نہ لاتے۔ جب تمہیں وہ گھر میں نظر نہیں آتی تو تم بوکھلائے بوکھلائے پھرتے ہو، کیونکہ تمہیں آفس سے آ کر اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ زور زبردستی ہی صحیح تم کو اپنا ہر کام اس سے کرانا پسند ہے۔ تم اسے ضد کہتے ہو مگر یہ ضد نہیں میرے بچے، کچھ اور ہے۔ پوچھو خود سے۔ اس کا دماغ ماما کی بات سے ایگری نہیں کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اچھا اٹھو، جا کر بات لو، فریش محسوس کرو گے خود کو، انہوں نے سمجھانے کے بعد اس سے کہا۔ تھینکس ماما، آپ سے شیئر کرنے کے بعد میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ عصمیر کمرے سے باہر نکلا تو وہ اسے کچن میں رحیم بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف نظر آئی۔ وہ ان کی طرف چلا آیا۔ رحیم بھائی، میں آج آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، مزے کرو۔ دراصل مجھے آج افطار پارٹی میں جانا ہے اپنے فرینڈ کے ہاں۔ وہ شاید احسان کر رہا تھا مگر ساتھ وضاحت بھی پیش کر رہا تھا۔ عصمیر نے پیٹھ کی کھڑی صاحب کو مخاطب کرنا چاہا مگر اسے جانے کے الفاظ نہیں ملے۔ وہ لب کو چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اثر کے بعد وہ تیار ہو کر چلا گیا۔ صاحب کو کچھ اطمینان ہوا، اس کے ہوتے وہ خود کو پرسکون اور ایزی محسوس نہیں کرتی تھی۔ افطاری کے نام پر اس نے صرف 2 کھجوریں اور جوس لیا تھا، وہ بھی آنٹی کے کہنے پر۔ پھر وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ زہرہ حیدر اصرار کرتی رہی مگر اس کا ایک ہی جملہ تھا کہ بھوک نہیں۔ انہیں میڈیسن وغیرہ دے کر وہ کچن میں آئی۔ سحری کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ اس نے رحیم بھائی کی ہیلپ سے عصمیر حیدر کی پسند معلوم کر کے سالن بنا کر رکھ دیا۔ حالانکہ وہ 2 دن سے سو نہ پائی تھی، اس کے باوجود جب لیٹی تو نیند نہیں تھی آنکھوں میں۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی طرف لیٹی آنٹی کو دیکھا، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ صاحب اٹھ کر اسٹڈی روم جانے کے ارادے سے نکلی۔ گھڑی میں 11 بج رہے تھے مگر راستے میں اسے عصمیر مل گیا۔ وہ شام سے گیا اب لوٹا تھا۔ صاحب نے کترا کر گزرنا چاہا مگر عصمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے دھیرے چلتے اسے اپنے کمرے میں لایا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے عصمیر حیدر کا بیڈ روم دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اس کی طرف سے گزرتی تک نہ تھی۔ بیٹھو، اس نے بہت نرم انداز میں صاحب کو صوفے پر لا کر بٹھایا تھا۔ مرنا چاہتی ہو تم؟ غیر متوقع سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کمزور ہوں مگر بزدل نہیں۔ پھر بھوکا رہنے کا کیا مقصد ہے؟ کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، خالی پیٹ روزہ رکھا، اور رحیم بھائی کہہ رہے تھے کہ تم نے افطاری میں بھی صرف پانی پیا۔ مجھے بھوک لگی تو کھا لوں گی، وہ رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی مگر اس نے پھر سے بٹھا دیا۔ یہ کھانا ختم کر لو، پھر تم جا سکتی ہو۔ اس کی نظر ٹیبل پہ رکھی ٹرے پر تو اب گئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کو۔ تھوڑا سا کھا لو، دیکھو اگر تم یوں خالی پیٹ روزے رکھو گی تو بیمار پڑ سکتی ہو۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو صاحب، مجھے غصہ مت دلاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا حکم بھی تھا۔ آپ ہر کام اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے زور زبردستی سے کیے گئے کام سے آپ کے دل کو تسکین مل جاتی ہوگی؟ فی الوقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں، کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں کھا لوں گی اپنے کمرے میں جا کر۔ اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ پرامس؟ اس کے اس قدر دوستانہ انداز پر وہ حیران تھی مگر خوش فہم نہیں۔ ڈونٹ وری، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ پر الزام نہیں آنے دوں گی، وہ رکھائی سے کہہ کر ٹرے سمیٹ اس کے کمرے سے نکل آئی۔ عجیب شخص تھا، جینے کا ہر ہنر چھین کر مرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر میری ذات کی قربانی سے تمہیں لگتا ہے عصمیر حیدر کہ تم نے تانیہ جیسی ہر لڑکی سے بدلہ لے لیا تو میں خود کو تمہارے ہر ستم کے لیے تیار کرتی ہوں، مگر ایک دن ضرور تم مانو گے کہ تانیہ کی غلطی کی سزا تم مجھے دے تو رہے ہو مگر میں مجرم تھی نہیں۔ جانے وہ کیسی لڑکی تھی جس نے محبت کی قدر نہ کی، چاہنے والے شوہر کو مار گئی۔ یہاں تو دل میں غبار ہی غبار تھا مگر لب تھے کہ عصمیر حیدر کے لیے بد دعا تک کرنے کو تیار نہ تھے۔ عید میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے مگر اس گھر میں عید کی خوشی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زہرا حیدر صاحب کے چہرے کی سوگواری اور من کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ مان لو نا صاحب کہ وہ ضدی ہے، انا پرست ہے، ہر ٹرم ہے، مگر تم تو ایسی نہیں ہو۔ تمہیں تو وہ آئیڈیل انسان لگا کرتا تھا نا، اب وہ آئیڈیل انسان تمہارا ہے، صرف تمہارا، وہ بولی۔ مگر وہ میرا آئیڈیل یوں کرچی کرچی میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا ٹوٹ کر، جب عصمیر نے مجھ سے نکاح نامے پر زبردستی سائن کرائے تھے۔ اس نے خفگی سے جواب دیا۔
وہ تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور احمق اتنا ہے کہ جذبوں کے اظہار تک کا نہیں پتا۔ وہ صرف مجھے اپنا غلام بنا کر اپنی انا کو اونچا رکھنے کا خواہش مند ہے۔ میرا وقار، میرا اعتماد اسے برا لگتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے صاحب۔ بیٹا ہے نا آپ کا، سائیڈ اسی کی لیں گی آپ۔ تم بھی تو بیٹی ہو میری۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں اتنے غلط ڈسیزن پر؟ میرے اپنے دل کا ارمان تھا تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اسمیر نے وہ راستہ۔ آنٹی پلیز۔ اچھا اٹھو، بازار چلتے ہیں، تمہاری پہلی عید ہے اس گھر میں، اور اب تو تم اس گھر کی بہو ہو۔ مجھے روزے میں کہیں نہیں جانا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ آنٹی ہر بات سے واقف ہے اور اسمیر کے حق میں ہے، وہ ان سے بھی خفا خفا تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی، مگر جانے اسمیر اپنے دل کا حال کب سمجھتا۔ رات میں وہ ان کے پاس بیٹھا تو وہ بولی، کل آخری روزہ ہے اسمیر صاحب کی اس گھر میں، وہ بھی خاص کر تمہارے حوالے سے پہلی عید ہے، مگر وہ کچھ بھی خریدنے کو تیار نہیں۔ اب تو وہ مجھ سے بھی خفا ہے۔ ہونے دے، کب تک رہے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ اب وہ بھی آپ کی محبت کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماما واقعی آپ ٹھیک تھی۔ آپ نے صاحب کو بالکل ٹھیک پہچانا، میں ہی غلط تھا، سراسر غلط۔ ماما اس نے کھانا کھایا؟ وہ دوبارہ اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا، مگر فکر بہرحال تھی۔ ماما نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ ماما مجھے کہیں جانا ہے، تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ اچانک ہی اسے یاد آیا، وہ ماما کو بتاتا اٹھا اور سیدھا گاڑی لے کر نکل گیا۔ آخری روزہ افطار ہوا تو کچھ دیر بعد ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ سے چاند رات ہونے کا پختہ اعلان ہو گیا۔ وہ نماز ادا کر کے سیدھا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ چاند رات مبارک ہو صاحب۔ مجھے پھپھو سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے کی مٹھاس کو نوٹ کرتی وہ مطلب پر اتر آئی۔ ماما کو بتا دو میں گاڑی نکالتا ہوں۔ حیرت اور صدمے سے برتن ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اسمیر اتنی شرافت سے مان گیا تھا، بنا ڈانٹ پھٹکار کیے اسے لے جانے کو تیار تھا۔ اس نے لمحہ لگایا کچن سے کمرے تک جانے میں، مگر اسمیر کو حیرت ہوئی جب صاحب کے ساتھ ماما بھی آتی نظر آئی۔ صاحب انہیں دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے گاڑی تک لائی تھی، اور ماما کے جانے کا مقصد انہیں تب سمجھ آیا جب ماما نے پھپھو سے بات کی تھی اسمیر کے لیے صاحب کے رشتے کی۔ یہ بات ان کے لیے انہونی تھی، پر وہ خوش تھی اپنی بھتیجے کے نصیبوں پر۔ ان کی بہت سی دعائیں صاحب کے ساتھ تھیں۔ کل عید ہے پھپھو، اور میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھ سے کیا میرا بچہ؟ میری خواہش پوری کر دینا پھپھو، میرے ابو کے مکان کو آباد کر کے اسے گھر بنا دے۔ وعدہ کرے نا پھپھو، آج منع نہیں کریں گی آپ؟ صاحب ٹھیک کہتی ہیں۔ پھر اب تو صاحب کے لیے وہ گھر بالکل بھی ضروری نہیں رہا، آپ کیوں خود کو کرائے کے مکان میں خوار کرتی ہیں؟ زہرا حیدر کے سمجھانے پر اور صاحب کی ضد پر وہ مان گئی۔ صاحب کے دل سے ان کے لیے جو فکر تھی وہ حد درجہ کم ہو گئی تھی۔ واپسی پر مما نے اسے بازار چلنے کا کہا، مگر وہ نہیں مانی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ مہندی ہی لگوا لو۔ مجھے نہیں پسند۔ اس نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ ماما بہت اداس ہو گئی تھی۔ اسمیر دیکھ چکا تھا گھر آ کر، جب صاحب نماز پڑھنے گئی تو وہ ان کے پاس آیا۔ ان کے لیے عید کی شاپنگ کی تھی۔ وہ سامان دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور صاحب کے متعلق پوچھا۔ جب وہ ضدی ہے تو اسمیر کم تھوڑا ہی ہے۔ یو ڈونٹ وری ماما، اس نے تسلی دی۔ صاحب نماز پڑھ کر سونے کے لیے آئی تو آنٹی کو سوتے پایا۔ آج وہ بنا دودھ لیے سو گئی تھی۔ وہ رحیم بھائی سے صبح کے کام کی تفصیل پوچھنے آئی تو اسمیر انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ وہ جی بھیا کہہ کر سر ہلا رہے تھے۔ وہ مڑ گئی۔ صاحب پلیز جسٹ وہ ایک دم اس سے مخاطب ہوا۔ رحیم بھائی کو تمام بات سمجھا کر اب اس کی طرف آیا جو اس کے روکنے پر کھڑی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ یہاں نہیں، میرے بیڈ روم میں۔ مجھے نہیں جانا، جو کہنا ہے یہی کہہ دے۔ تم شرافت سے چلو گی یا پھر رحیم بھائی کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ یہ شخص ضد پر اتر آئے۔ کرتا تھا ہر ضد پوری۔ مگر مجھے چائے بنانی ہے اپنے لیے، اس نے بہانہ گھڑا۔ گڈ آئیڈیا یار۔ رحیم بھائی 2 کپ مزیدار سی چائے میرے کمرے میں لے آئیے گا پلیز۔ اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صاحب نے ہاتھ کھینچا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ اسمیر نے ایک بڑا سا شاپر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری شادی کا پہلا گفٹ۔ یو نو کل عید ہے اور میں نے زندگی میں پہلی بار لیڈیز شاپنگ کی ہے تمہاری فضول سی ضد کی وجہ سے۔ دیکھو تو پلیز۔ وہ یوں مخاطب تھا جیسے ان کی برسوں کی دوستی رہی ہو، بہت اچھا رشتہ ہو ان کے بیچ۔ صاحب کے چہرے پر اجنبیت کے رنگ برقرار تھے۔ صاحب پلیز۔ اور اگر میں یہ سب یہیں پھینک کر چلی جاؤں تو؟ آئی نو تم ایسا کبھی نہیں کرو گے، بیکوز یہ تمہاری نیچر کا حصہ نہیں۔ تمہارا دل تو بہت پیارا ہے، نازک ہے اور نرم۔
صرف محبت کرنے والا۔ آپ نے میرے دل کی ساری نرمی ہی چھین لی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا، مگر تبھی دروازہ نوک کر کے رحیم بھائی چائے لے کر اندر آئے۔ تھینک یو رحیم بھائی، اور ہاں یہ آپ کا عید کا گفٹ۔ اس نے بیڈ پر سے ایک شاپر اٹھا کر انہیں تھمایا تو وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وہ پھر سے صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک شاپر تامے کڑی تھی۔ اس نے کندھوں سے تھام کر اسے بٹھایا، پھر خود ہی تمام چیزیں کھول کر اسے دکھانے لگا۔ سوٹ، جوتے، چوڑیاں، جویلری، ہر چیز جو ایک لڑکی کے سجنے کے لیے ضروری تھی۔ مجھے علم نہ تھا تمہیں مہندی پسند نہیں ہے، میں یہ بھی لے آیا۔ آپ کو یہ علم کیسے ہوا کہ مجھے یہ سب چیزیں پسند ہوں گی؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو، مگر مجھے اتنا پتا ہے جب میں تمہارے لیے سب خرید رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں آپ کی اس تبدیلی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اس نے ازمیر حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا جہاں بے پناہ چمک نظر آئی۔ بیکاز آئی لو یو۔ ایک دم سے اس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا، بے انتہا نرم اور محبت سے بھرا۔ صاحب، آئی ریئلی لو یو۔ صاحب کے سارے وجود میں ایک عجیب احساس سرایت کرنے لگا۔ وہ جانے لگی کہ وہ راستہ روک گیا۔ میری بات ابھی ادھوری ہے مسز، اور آج تو مکمل بات سنے بنا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ میں آپ کے کسی حکم کی پابند نہیں۔ کم از کم اب تو یہ ضد چھوڑ دو، اب تو تمہارا یہ دعویٰ بھی میں نے غلط ثابت کر دیا۔ ہاں خوش ہے نا آپ مجھے جھکا کر؟ آپ کو لگتا ہے آپ فاتحہ ہیں۔ ہاں میں خوش ہوں، تمہیں پا کر، جھکا کر نہیں۔ جب میں نے یہ فیصلہ لیا تھا، یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا، تو مجھے خود علم نہیں تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ صرف میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات گڑ کر رہ گئی تھی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ گی، اور میں ہرگز تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صاحب، تمہارے آنے سے اس گھر میں میری اور ماما کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہم سب تمہارے عادی ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ جب تم اس گھر میں آئی تھی مجھے تم پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا۔ مجھے عورت سے نفرت تھی، اور اس کی وجہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تانیہ بھابھی ہمارے ساتھ جو کر کے گئی تھی وہ بھولنا بہت مشکل ہے صاحب، اور جب تم ماما کی طرف بڑھی تو مجھے لگا کہ تم شاید ماما کو ذریعہ بنا کر ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ شاید میں کچھ غلط تھا، مگر میں ایک بار یہ دھوکہ کھا چکا تھا، اسی لیے مجھے ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھنا پڑتا تھا۔ ماما نے جب اپنی کیئر کے لیے تمہارا نام لیا تو میں راضی نہ تھا، مگر ماما نے خود تمہاری گارنٹی لی۔ میں ان کی ضد کے آگے چپ کر کے تمہیں لے آیا، مگر تمہارے ہر فعل پر میری نظر ہوتی تھی، میں تمہیں ہر قدم قدم پرکھتا تھا، اور تم ہر بار میرے شک کو جھوٹ میں بدل دیتی۔ تمہیں تمہاری پھوپھو کے گھر جانے کی ذمہ داری بھی اسی لیے لی تھی میں نے کہ میں یہ ثابت کر سکوں ماما کے آگے کہ تم بھی تانیہ کی طرح فراڈ ہو۔ بٹ آئی واز رانگ۔ تم نے اپنی نیک نیتی اور محبت کرنے والی فطرت سے نہ صرف ماما بلکہ میرے پورے گھر کو اپنا بنا لیا، مجھ سمیت۔ مگر شاید مجھے ادراک نہ ہوا۔ اس رات جب میں نے تمہاری انسلٹ کی تو بلیو می میں رات بھر نہ سو سکا۔ سحری میں یہ سوچ کر کہ تم سے ایکسکیوز کر لوں گا میں کچھ مطمئن تھا، مگر جب مجھے پتا چلا تم چلی گئی تو میری حالت پاگلوں کی سی ہو گئی۔ تم اسے میری ضد، میرا غصہ یا ایگو جو بھی کہہ لو، مگر مجھے آج اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ گھر تمہارے وجود سے مکمل لگنے لگا ہے۔ مجھے اپنے گھر میں دن رات تمہیں دیکھنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ وہ 3 دن تمہارے بن پتہ نہیں کیسے گزرے۔ ماما نے مجھ سے کہا تم نہیں آؤ گی کسی بھی صورت، اس لیے مجھے اپنا رویہ بہت سخت کرنا پڑا کہ میرے نرم انداز پر شاید تم نہ آتی، اور مجھے ہر صورت تمہیں یہاں لانا تھا۔ اور تمہارے گھر آنے کے بعد مجھے میرا گھر پھر سے مکمل لگنے لگا۔ بٹ مسز وسیم نے پھر سے میرا دماغ ہلا دیا۔ اس دن بھی وہی تمہارے جانے کی وجہ بنی تھی۔ وہ تو ماما کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ انہیں ہر حال میں اپنے بیٹے کے لیے تمہیں ہی بہو بنا کر لے جانا ہے۔ میں اپنی فیلنگ سے بے خبر تھا، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کوئی تمہیں اس گھر سے لے کر جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم میری ماما کی ضرورت ہو، بس تمہیں یہاں عمر بھر روکنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ بلیو می مسز، میرا مقصد تمہیں جھکانا نہیں تھا، اور اس روز تمہاری بات کے جواب میں نے کہا تھا، بٹ بائی گاڈ تم میری ضد نہیں تھی۔ مسز وسیم، مجھے میری مرضی کے بغیر اپنے بیٹے کے لیے زبردستی تو نہیں لے جا سکتی تھی نا؟ میں جانتا تھا ماما نے تمہارے لیے جو فیصلہ بھی کرنا تھا تم چپ چاپ مان لیتی۔ وہ تو میں آپ کی زبردستی پر بھی مان گئی۔ میرے اپنے وجود کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، میرے ماں باپ تو میرا سب کچھ ساتھ لے گئے، مگر مجھے جینا تو ہے نا جب تک سانسیں باقی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پھوپھو کے گھر میں میری کیا حیثیت ہے، میں کتنی تنہا تھی، اور آپ نے میری اس بے بسی کا اچھا یوز کیا۔ آپ کو پتا ہے مجھے پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کر ڈالا۔ آفٹر آل میں آپ کے گھر میں سرونٹ تھی، آپ میرے مالک تھے، مجھے کھانے کو روٹی دیتے تھے، پے دیتے تھے۔ بھلا آپ کو تو یہ حق تھا نا کہ آپ میرے لیے جو چاہے سوچ لیں،
اور جب چاہے جو دل میں آئے فیصلہ کر لے۔ میں تو بولنے کا حق نہیں رکھتی تھی نا؟ آپ کے بقول میں تو یہاں دولت کے لالچ میں آئی تھی آپ کو پھنسانے۔ آپ تو خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اور اب آپ کے اس قدم نے کیا ثابت کیا؟ اگر میری خواہش آپ کی دولت یا آپ کو پانا ہوتا تو مجھے اس فیصلے پر اتنا شدید صدمہ نہ ہوتا۔ میرے نزدیک دولت بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں۔ میرے اندر انسانیت زندہ ہے مسٹر ازمیر۔ مجھے آنٹی سے انسیت ہے، وہ اچھی لگتی ہیں، بس اسی لیے ان کی خاطر میں یہاں آئی۔ آپ کا ہر رویہ سہا، آپ کی نفرت برداشت کی، کیونکہ آنٹی نے مجھے آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ بتا دی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی ہر انسان پر اعتبار کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر آپ نے جو میرے وجود اور میرے کردار کو الزام دیا میں وہ بھی سہ گئی اور چلی گئی۔ مگر پھر جو آپ نے میرے ساتھ کیا، مجھ سے پوچھے بنا میری مرضی کے خلاف آپ نے مجھ سے میری شناخت چھین لی۔ تمہاری شناخت چھینی نہیں ہے، تمہیں اپنا نام دیا ہے احمق لڑکی۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے نام کے بنا تو اس گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ لوگ کبھی بھی یہ بات قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور کوئی راستہ تھا تمہاری نظر میں؟ اور سب سے بڑی بات، جو اعتماد، جو بھروسہ مجھے تم پر ہے وہ کسی اور لڑکی پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سیلفش انسان ہیں آپ، صرف اپنی ذات اور خود سے جڑی خواہشیں عزیز ہیں آپ کو، کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں۔ صاحب نے پوری کوشش کی کم از کم اس شخص کے سامنے کمزور نہ پڑے، مگر وہ ہار گئی اور بری طرح سے رو دی۔ ازمیر حیدر جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ پر بہت بوجھ ہے، مگر صاحب کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ صاحب پلیز۔ اس نے صاحب کی گود میں دھڑے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے اپنی ہر زیادتی کا اعتراف ہے اور میں اس سب کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز مسز، آئی ایم سوری۔ کیا آپ کی سوری سے سب کچھ بدل جائے گا؟ نہیں بٹ مسز، تمہارے جانے سے یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تم نے صحیح کہا، میں سیلفش ہوں۔ کم از کم مجھے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ میرا ہر قدم سراسر تمہارے لیے ظلم ہے۔ تم قطعی خوش نہیں ہو۔ میں نے صرف خود کو اور ماما کو سامنے رکھ کر یہ قدم اٹھایا، تمہاری ذات، تمہاری رضا کو اہم نہ سمجھا۔ یہ تو یاد رہا کہ تم چلی گئی تو ہم پھر سے ادھورے ہو جائیں گے، مگر یہ بھول گیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ تمہیں پا کر میں تو خوش ہو گیا، مگر تم تنگ آ گئی ہو نا میری ضد سے، میرے غصے سے۔ میرے غصے نے تمہیں متنفر کر دیا۔ مجھے نفرت کرنا نہیں آتی ازمیر حیدر، اور نہ میں آپ کی طرح سخت دل رکھتی ہوں۔ اس نے ازمیر کے دونوں ہاتھوں میں دبا اپنا ہاتھ چھڑایا اور آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ مگر مجھے کسی پر بوجھ بننا منظور نہیں۔ ایسا کیوں سوچا تم نے کہ تم… مسز پلیز یار، بس کر دو، کیوں بھگو بھگو کر جوتے مار رہی ہو؟ جو چاہے سزا دے دو۔ اگر آپ زہرا آنٹی کے بیٹے نہ ہوتے تو میں آپ کو اچھی طرح پوچھتی، مگر اب میرا کوئی بھی غلط قدم انہیں ہرٹ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تم بھی ماما کو ہی ایشو بنا کر مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہو؟ یعنی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے؟ اوہو، محبت کی ہے، بس اظہار کا طریقہ نہیں آیا، سمجھ نہ سکا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ یوں کہنا انا پر ضرب لگتی ہے ایک لڑکی سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ مجھ سے ہار گئے، آپ غلط تھے۔ اس نے ازمیر حیدر کی آنکھوں میں دیکھا، اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اتری محبت اور انوکھی شرائط نے اسے جلدی آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ میں تم سے ہار گیا، مانتا ہوں میں غلط تھا، تمہاری سچائی نے ازمیر حیدر کو فتح کر لیا صاحب۔ تم میرا بھروسہ ہو، میرا یقین۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا پاکیزہ چہرہ لیے وہ اعتراف کر رہا تھا، میرا فخر بھی تم ہو اور انا بھی، تم سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں۔ مجھے خود پتہ نہیں چلا مسز، تم نے کب دھیرے دھیرے مجھے مجھ سے چھین لیا، اور یہ حال ہے کہ خون کی جگہ میرے رگوں میں تم دوڑ رہی ہو۔ ہاں، مجھے قبول ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے مجھے نہ کوئی شرمندگی اور نہ ہی کسی انا کی فکر۔ اسے توقع نہ تھی کہ اس کے جواب میں ازمیر حیدر کا ریئیکشن یہ ہوگا۔ اس کی جان عذاب میں آ جائے گی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، بلکہ جھپکنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ ازمیر پلیز۔ بمشکل اس کے لب ہلے تھے، اس کی صورت دیکھ کر وہ اس کی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسے مزید تنگ کرنے کی بجائے اسی نرمی سے ہاتھ ہٹا دیا، مگر صاحب کے لیے تو نظریں اٹھانا تک مشکل ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب اسے لگا کہ اس کی ہمت مجتمع ہو گئی اور اپنے بیٹھے شخص سے بات کر سکتی ہے تو دھیرے سے بولی، مگر اس پر ازمیر نے بازو دراز کرتے ہوئے کندھے سے تھام کر اسے خود سے بالکل قریب کر لیا۔ جہاں تک میری نالج ہے تو نکاح کے بعد تمہارا اور میرا کمرہ ایک ہی ہے، تو یعنی تم اپنے کمرے میں ہو۔ اس کی انتہائی قربت اور پرشوق و شرارتی لہجہ اور آنکھوں میں اتنی بے خودی صاحب کی بولتی بند کر گئی۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے، اور اگر میں نہ جانے دوں تو میں رونے لگوں گی اور چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ ریئلی؟ پھر کوشش کر لو۔
میرے پاس تمہیں چاہنے اور چھونے دونوں کا پکا سرٹیفکیٹ ہے ڈیئر مسز۔ تمہاری کوشش بیکار ہی ہوگی۔ اسمیر پلیز مجھے جانے دیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بحث لا حاصل ہے تو منت کرنے لگی۔ کم آن یار، چاند رات ہے آج، خوشیوں بھری رات۔ یہ رات ہمارے لیے مسرتیں لے کر آئی ہے عید کے دن کی، اور تم بھی تو میری خوشی ہو اور میرے گھر کے لیے مسرت بن کر آئی ہو۔ تو دیکھو نا، میں تمہارے لیے عید کا گفٹ لے کر آیا ہوں، اور تم نے مجھے اخلاقاً بھی تھینکس تک نہیں کہا۔ مگر مجھے تم سے تھینکس نہیں، گفٹ چاہیے، محبت بھرا تحفہ۔ ازمیر نے اس کے چہرے سے اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ میرے پاس آپ کے لیے صرف دعائیں ہیں، کیونکہ میرے آئیڈیل ہیں آپ، اور اب صرف میرے ہیں آپ۔ اس کے محبت بھرے الفاظ واقعی تحفہ تھے ازمیر کے لیے۔ اس نے اسے دونوں باہوں میں بھر کر تھینکس کہا تھا اپنے رب کو۔